کہ کائنات نے جب اس کو اپنے پیار کا حصہ دے دیا ہے، تمہارے لیے بھی ضروری ہے ایمان کی بقا اور اللہ کی قربت میں جگہ پانے کے لیے کہ تم بھی اس کو اپنا پیار دو۔ ولی نے کبھی نہیں کہا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میری مجلس کا رش بڑھاؤ۔ ولی پوجا کرنے کا نہیں کہتا، ولی توحید کا درس دیتا ہے۔ ولی حضور کی شریعت لے کر نہیں آتا، شریعت کو بیان کرتا ہے۔ ولی اپنے احکامات کی تابعداری کا کہتا نہیں، وہ قرآن و سنت کا نور پھیلاتا چلا جاتا۔ ولی اپنا تابع گزار نہیں بناتا، بے شعور طبقات کو، اندھے لوگوں کو، ایمان کی پرکھ نہ کرنے والوں کو ولی یا تو اللہ کے قرآن کا فرما بردار بناتا ہے یا مصطفیٰ کے نورانی فرمانے احادیث کا تابع گزار بناتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اپنی بات کوئی نہیں کرتا، یا خدا کی بات کرتا ہے یا خدا کے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اللہ کو یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں۔ اللہ اپنی انتخاب محبت کے لیے پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اس نے اپنی محبت کی بات نہیں کی تو چلو یہ ہماری بات کرتا ہے، ہم عرش معلیٰ پہ فرشتے کے سردار کو بلا کے اس کی محبت کی بات فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین کا کوچا کوچا دادے علی اجویر کے نعرے لگاتا ہے، حضور غوث اعظم پاک کے نعرے لگاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نعرے لگاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین والوں سے فقط دین سمجھو، یہ اللہ کے ولی کیا ہیں، یہ اللہ کے ولی کیا ہیں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص آ گیا، حضور غضب ہو گیا، فرمایا کیا ہوا؟ حضور چوری ہو گئی اور بہت قیمتی مال و متاع چوری ہو گیا۔ اور بعض ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والوں نے کہا کہ مسئلہ دوسرا تھا، اور وہ کیا؟ کوئی چیز قیمتی رکھ کے خود ہی بھول گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی بھی نہیں، آپ صحابی نہیں ہیں، لیکن صحابی نہ ہونے کے باوجود چھوٹے طبقے کی مثال دے رہا ہوں، ان کا یہ کمال ہے تو حضور کے صحابہ کی شان اور مرتبت کا کیا عالم۔ سبحان اللہ۔ چیز رکھی ہے بھول گیا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا اور کوئی وظیفہ دے سکوں یا نہ دے سکوں تو ساری رات نماز پڑھ، نفل پڑھ، اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ اس نے چند ہی لمحے گزارے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ارشاد فرمائے گئے طریقہ کار کے مطابق چیز یاد آ گئی۔ اس نے کہا امام صاحب نے تو فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا مدد ہو جائے گی، مدد تو پہلے سے ہو گئی، نماز کہاں پڑھنی تھی؟ اب نماز ختم، گھر کو جا، چیز اٹھائی، صبح فجر کی نماز پڑھنے آیا۔ امام صاحب نے دریافت کیا وہ بندے رات والا مسئلہ حل ہوا یا نہیں؟ کہنے لگا حضرت والا مسئلہ کیا حل ہونا تھا، اللہ نے بڑا کرم کر دیا، بڑا کرم کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور میں نے چند رکعتیں نفلی عبادات کی تھی، اللہ پاک نے کرم کر دیا، مجھے وہ گم شدہ چیز مل گئی۔ میں مجھے یہ بتا تو نے پھر نماز جاری رکھی یا گھر کی راہ لی؟ کہنے لگا حضور وہ تو اس مسئلے کے لیے آپ نے بتایا تھا نا، میں نے گھر کی راہ لی۔ فرمایا او پگلے بندے، چند رکعتیں پڑھنے سے اگر بھولی چیز یاد آ گئی اللہ کا کرم ہو گیا، کاش کہ تو ساری رات پڑھتا رہتا تو تیری سوچ سے بھی اعلیٰ چیز تجھے ملنی تھی، تیرے تصور میں بھی نہیں سما سکتا اللہ نے تجھے کیا کچھ عطا فرمانا تھا۔ کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، کاش کہ یہ نقطہ، یہ اشارہ، یہ پتے کی بات آپ پہلے ہی بتا دیتے۔ تو وہ بے نمازی تھا، نماز کے رستے سے اسے محبت ہو گئی، کہنے لگا ابھی تو نفل پڑھے تھے اللہ نے اتنا کرم کر دیا، فرائض اور وتر واجب پڑھوں گا تو کتنا کرم ہوگا۔ نماز میں بھی لگ گیا اور اللہ کی کرم نوازی کا بھی اقدار ہو گیا۔ یہاں کیا فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ میری تعریفیں کرو نہیں، میری کتابیں پڑھو نہیں، صبح آ کے میرے سے حدیث کا علم پڑھنا نہیں، میری کلاس میں اضافے کا سبب بننا نہیں، کوئی اپنے شاگردوں میں، ماننے والوں میں اضافہ نہیں فرمایا۔ جب ٹوٹے ہوئے کا رشتہ جوڑا تو اللہ کی عبادت سے جوڑا، بے نمازی کا نفلی عبادات کے ذریعے سے نماز سے رشتہ جوڑا۔ اللہ والے اپنی بات نہیں کرتے، اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بیان کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں ایک انصار خاتون جس کا بیٹا بیمار تھا، ہم عیادت کے لیے گئے، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی عیادت کو گئے، اللہ کی کرمی ایسی ہوئی، تقدیر کا وقت غالب آیا، وہ فوت ہو گیا، تنہ تنہا بیٹا، نہ کوئی بیٹی اور نہ کوئی اس کی اور اولاد تھی بیٹے کی شکل میں۔ کہنے لگی الہی تو نے حکم کیا، مجھے پیدا کیا، اپنے کن کے امر سے دستے قدرت کو ظاہر فرمایا، میں پیدا ہوئی، اس خاندان کا حصہ بنی، اللہ تو نے میرا بیاہ کروایا،
اللہ مجھے ایک بیٹے کی نعمت عطا کی، میرے مالک تیرا حکم تھا مجھ پر ایمان لانا ہے، میں نے تیری توحید کو سرے دل سے مانا، تیرا ہی حکم تھا نبی آخر الزمان کو صرف رسول نہیں مانا، اللہ کا آخری نبی اور رسول بھی تسلیم کرنا ہے، میں اس پر بھی ایمان لائی۔ اللہ تیری یہ نعمت عطا ہوئی تو میں نے رج رج کے شکر کے نفل پڑھے، عبادات کی، خوشیاں منائی۔ اللہ تیرا حکم تھا اس کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا، میں نے اس کی اچھے طریقے سے تربیت کی۔ اللہ جب تیرا فضل ملا اور فضل کا پھل پکنا شروع ہوا، اللہ تو نے امانت واپس لے لی۔ میرے اللہ پہلے بھی تیرے سے عرض گزاری کرتی تھی، اب بھی تیرے سے عرض گزاری ہے۔ تو حج ذات بھی ہے، تو قیوم ذات بھی ہے۔ تو اگر پسند فرمائے جس طرح میری عبادات کو شرف قبولیت بخشی، میری گود ہری بھری کی، اللہ تو سب چیزوں پہ قادر ہے۔ میرا تیری ذات حج قیوم ذات پہ اتنا ایمان مضبوط ہے، اللہ تم چاہے تو تمام کائنات کے مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے۔ میری لاج رکھ، مجھے یہ اولاد عطا فرما دے۔ تیری عنایات کرم کے دروازوں کا کوئی بند کرنے والا نہیں، سلسلوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، لوگ کہتے ہیں کوئی ادھر سے لے آتا ہے، کوئی ادھر سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور باتیں نہیں ہیں، یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں ابھی ہاتھ اس نے منہ پر پھیر کے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا ہی نہیں تھا، کفن کا کپڑا اٹھاتا ہوا وہی مردہ بچہ جو اللہ کے حکم سے فوت ہوا تھا، اللہ کے حکم ربی سے زندہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا علی۔ یمن سے قافلہ چلا، یمن سے قافلہ چلا، اساکر کی روایت ایک، نسائی کی روایت دو، بیہقی شریف کی روایت مبارکہ تین۔ یمن سے قافلہ چلا اور ایک شخص کو کوئی مرض لاحق ہوا، صحابہ کرام جمع ہوئے، صحابہ کرام جمع ہوئے اور اس شخص کو پوچھا تجھے کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ اس شخص نے کہا میرا گدھا بیمار ہے، میری سواری بیمار ہے۔ مجاہدین نے کہا یمن سے چلے ہیں اور آگے بڑھیے۔ اس نے کہا میری سواری بیمار ہے، آپ کی سواریاں تگڑی ہیں، آپ چلو میں ذرا اپنی سواری کا جائزہ لیتا ہوں۔ صحابہ کرام کچھ مجاہد آگے نکل گئے، وہ جو بیمار سواری تھی گدھے والی، اللہ کا کن کا امر آیا، فوت ہو گئی۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یہ کوئی کسی پیر کا نہیں بتا رہا، یہ حضور کے زمانہ شریف کے فوراً بعد والا زمانہ تابعین کا ہے، حضور کے صحابہ کے بعد والا، یہ ان کی بات بتا رہا ہوں اور حدیث کا حوالہ دے کے بات بتا رہا ہوں۔ دوسرا لشکر آگے کو، یہ تنے تنہا اور اس کا مرا ہوا گدھا پیچھے کو، اللہ کی بارگاہ میں بڑی گریہ وزاری کی۔ اللہ والا، اللہ کی ذات اپنے اللہ والوں کو، محبت والوں کو جن کو مقام بخشتا ہے، ان کا امر تو اوپر سے جاری ہوتا ہے، لیکن اسی کہ یہ سارے بندے برابر نہیں، کو جینے کوئی تقسیم کا فرق کیجئے نا، ایک جیسا نہیں، وراثت میں سب کا ایک جیسا حصہ نہیں، اللہ کے دستے قدرت میں سب کا ایک جیسا حصہ کہاں سے؟ وہ جس پر زیادہ کرم نوازی فرمانا چاہیے۔ دعا کی اس نے، اور دعا کرنے والا کہنے لگا ہے اللہ تو سارے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایمان کی کیفیت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تم قبروں میں موجود مردوں کو بھی زندہ کرنا چاہے تو زندہ کرنے پر قادر مطلق ہے۔ یہ تو ایک سواری ہے، یہ تو ایک گدھا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے میرے اسباب، میرے ہیلے، میری چارہ سازیاں ختم ہو گئی، میرے پاس کوئی سواری نہیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک جانور کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جائے، اس پر دو بندے سوار ہو جائیں، یعنی کوئی مجاہد مجھے اپنی سواری کا حصہ بنا دے، تو پہلے تو ایک ایک سوار ہے ساری سواریوں پر، اب دگنا ہو جائیں گے، تو ایک سواری کے ساتھ یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تو عدل کرنے والی ذات ہے، تو عدل کو پسند کرتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے۔ تیرے محبوب جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں عدل والے ہیں، عدل کی انہوں نے ہمیشہ تقسیم فرمائی ہے۔ اے اللہ میرے اس گدھے کو زندہ فرما دے۔ یمن سے چلا تھا اور جس مقام پر دعا کی وہ مقام بھی حدیث پاک میں ذکر ہے، دسنیہ کا مقام، دسنیہ کا مقام، جہاں اس نے دعا کی، دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مردہ ہو جانے والے گدھے کو بھی زندہ فرما دیا۔ وہ پیچھے سے ہو لیا۔ تابعین کہتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ تھا ملا، صحابہ کرام نے سوال کیا تم پہنچ گیا خیر سے؟ اور پھر اس سے بھی زیادہ تعجب
صحابہ نے سوال کیا یہ وہ گدھا، یہ وہ گدھا؟ اس نے کہا حیرت کی بات ہے، گدھا تو مر گیا تھا لیکن دعائیں کبھی اور دعاؤں کا رنگ کبھی نہیں مرا کرتا۔ میرا اللہ بھی زندہ ہے، دعائیں کرنے والے بھی زندہ ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ والوں کے کلمات کے اندر، دعاؤں کے کلمات کے اندر، حروف کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، میں نے کون سا کوئی کسی دنیا والے سے مانگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ جس مقام پر تھا وہ کوفہ کے قریب تر مقام تھا، جہاں سے سواری کو دوڑا کے دسویہ کے مقام سے چلا، یمن سے چلا، دسویہ میں آ کے دعا کی، گدھے والا واقعہ ہوا، کوفہ کے قریب مقام تھا جہاں آ کے شامل ہوا، اور وہاں پہ صحابہ کرام اور تابعین جو کچھ تھے ان مجاہدین ساتھیوں نے نعرہ لگایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تو عالی مرتبہ ہے نا، قرآن پاک پڑھیں، سورہ نحل پڑھیں، پارہ نمبر 19 پڑھیں، آیت کا نمبر 40 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس تھی، آپ کا ایک صحابی تھا، آپ کا ایک امتی تھا، نہ وہ صحابی ہے نہ وہ تابعی ہے، بظاہر اس پر اللہ کے ولی کا لیبل بھی نہیں تھا لگا ہوا، عاصم بن برقیہ، میں نے نام نہیں کوٹ کیا، تمام مفسرین نے اس کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا ہے۔ ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کی ضرورت پڑ گئی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا؟ کسی نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے کے آؤں گا۔ یہ وہ مجاہد عظیم، اللہ کا ولی، مرد قلندر بندہ تھا، مقرب بارگاہ رب عزتی بندہ تھا، جس نے کہا حضرت میں لا سکتا ہوں، اور کب لا سکتا ہوں؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ ایویں کر دینے لوگ کی گلنا نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کا حوالہ نمبر بتا رہا ہوں، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نحل ہے، آیت کا نمبر 40 ہے، اللہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ اب بھی نہیں یقین آتا تو نہ کیجیے، حشر کو یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، کون قرآن کا سچا پیروکار تھا، کس کی باتیں تھیں، اور کون قرآن پڑھا کرتا تھا ممبروں پر، مسلموں پر۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ کے قرآن نے ولی کی پتہ کہ شان بیان کی، وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا۔ ولی بے علم نہیں ہوندے، ولی جاہل نہیں ہوندے، بے شعور بے عقل قوم دے نال انہاں دا تعلق نہیں ہوندا، ولی صاحب علم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور عالم کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا سارے جھگڑوں سے نکلو، ولی کی آسان سی سادہ سی تعریف یہ ہے جو شریعت کے مسئلے کو بغیر کسی احتیاجی کے اپنے لیے اور اللہ کے محبوب کی امت کے لیے نکال کر باہر رکھ سکے۔ مسئلہ کوئی اگر مسئلہ اسے خود نہ پتہ ہو، بنا بیٹھا ہو اللہ کا ولی، قرآن آتا نہ ہو، نماز کے مسئلوں کا پتہ نہ ہو، کہے میں بہت بڑا عالم ہوں، زاہد ہوں، وہ مقرر خطیب تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا، وہ بے رہبر ہو سکتا ہے، رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی غلام کہتا ہے حضور میں لے آؤں گا، اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کو کس نے دکھا دیا تھا کہ فلاں جگہ پہ ملکہ بلقیس کا تخت ہے۔ پہلا تو سوال یہ ہے، لانا تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ تو اور کمال کی بات ہے، اسے دکھا کس نے دیا تھا، جگہ کا بتا کس نے دیا تھا؟ وہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا سلیمان علیہ السلام، وہ ان کا امتی ہے نا، ان پہ رب کا کرم ہے نا۔ اور اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے اپنے پیارے داؤد کو بھی علم سے نوازا ہے اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم سے نوازا۔ یہ علم والے سلیمان علیہ السلام کے امتی کا کمال ہے، وہ لے بھی آیا، پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا، ہزاروں میل کے فاصلے پر تخت کو دیکھ بھی لیا، ایڈریس جگہ کا معلوم بھی کر لیا۔ اب ذرا مجھے کہنے دیجئے، اس بات کی اجازت دیجئے ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے، سلیمان علیہ السلام کا صحابی سارا کچھ کر سکتا ہے کہ تاجدار خاتم النبیین کا امتی نہیں کچھ کر سکتا؟ حضور داتا علی اجمیری حضور کے امتی ہیں یا نہیں ہیں؟ غوث پاک حضور کے امتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھائی الدین ہستی صرف حضور کے امتی نہیں، حسنی سید بھی ہیں، حسینی سردار بھی ہیں، یہ تو حضور کی لڑی سے ہیں، حضور کے خاندان سے ہیں۔ یہ جی کہاں سے آ گیا، وہ جی کہاں سے آ گیا، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ گیا، ہم تو جانتے نہیں، بس اللہ کا کرم ہوتا ہے اور قرآن بتاتا
جاتا ہے ان کی باتیں، کرم ہو جاتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کرم ہو جاتا ہے تو دھارے تبدیل ہو جاتے ہیں، کرم ہو جاتا ہے تو رستے نکل آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور پر 3 دن مہمان رہے، رستہ نکلا یا نہیں نکلا؟ آپ بتائیں، رستہ نکلا یا نہیں نکلا؟ بدر کے میدان میں سارے نبی تو نہیں تھے، رسول اللہ اکیلے نبی خاتم النبیین تھے، بقیہ تو صحابی تھے 313، وہ 1000 سے بڑھ کر لشکر تھا، رستہ نکلا یا نہیں نکلا؟ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک اللہ کے نبی تھے، بقیہ امتی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے پیروکار تھے۔ انہوں نے بھی جب پارہ نمبر 19 میں یہ بھی مسئلہ موجود ہے، جب انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، اے اللہ میرے لیے کوئی رستہ بنا دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف دعا کی تھی اور انفرادی صیغہ اپنے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے کرم سے موسیٰ علیہ السلام بھی اور جتنے لوگ ان کے سچے دل سے ماننے والے تھے ان سب کے لیے اللہ نے دریاؤں سے رستہ بنا دیا۔ یہی قوم بنی اسرائیل تھی، پیاسی ہوئی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ پیاسے ہوئے، دعا مانگی اللہ سے، مانگو اللہ سے، لیکن اللہ اگر کسی واسطے سے دے دے اس کو بھی قبول کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا میری قوم پیاسی ہے، تجھ سے میں اللہ کا نبی ہو کے، موسیٰ ہو کے، تیرا پیارا کلیم ہو کے پانی کا طلبگار ہوں۔ اللہ نے حاجت کو سنا، قبول فرمایا، رستہ بتایا، یہ نہیں کہ پانی اوپر سے بارش نازل ہو گئی، رستہ بتایا نا، ان کو کہو یہ جو لاٹھیاں ہیں، عصا ہیں، اضرب بعصاک الحجر، کسی سے مرضی جا کے ترجمہ کرواؤ، میرے سے پابندی نہیں ہے، جہاں سے مرضی ترجمہ کرواؤ، ماریے آپ اپنے لاٹھیوں کو، عصا کو، ان ڈنڈوں کو پتھروں پر۔ اللہ نے پتھروں پر ڈنڈے کیوں مروائے جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کوئی قبول فرما لیتا، ویسے ہی بتانا یہ چاہ رہا، بتانا یہ پسند فرمایا، لوگوں میں چاہوں تو ڈنڈے کو وسیلہ بنا دوں، چاہے تو پتھر سے پانی کو نکال دوں۔ اور پھر پیارے موسیٰ کلیم علیہ السلام کے بارے میں روایات صحیحہ میں آتا ہے، عام روایات نہیں، میں صرف سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ پیٹ میں درد ہے، شافی کون ہے مجھے بتائیں؟ شفا من جانب اللہ ہے، وہ شافی ڈاکٹروں کی کلینک پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہے نا شافی، تو شافی ذات کو چاہیے تھا، موسیٰ تو نے مجھے پکارا ہے، میں تجھے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کی ہے، جائیے فلاں جنگل میں جائیے، تشریف لے جائیے، وہاں جڑی بوٹی ہے، جڑی بوٹی کے پتے ہیں، پتوں کو لائیے، پتوں کو پیسیے، ان کا پاؤڈر بنائیے، اس کو پانی کے ساتھ لیجیے، استعمال کیجیے، آپ کے پیٹ کا درد میں شافی ذات ہوں، میرے حکم سے ٹھیک ہو جائے۔ نقطے کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جائیے، میرے حکم سے شافی میں ہوں، لیجئے، استعمال کیجئے، اللہ شفا دینے والا ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ویسا ہی کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دن گزرے، عرصہ گزرا، پھر پیٹ میں درد ہوا، ذہن کے اندر ہے کون؟ اللہ کے کلیم نبی، خطا کا امکان بھی، گناہ ہے سوچنا کہ نبی سے غلطی ہو گئی، غلطی نہیں کرتے لیکن سوچ میں ایک بات آئی، پیٹ میں پھر درد ہوا ہے، میرے رب نے مجھے یہ رستہ بتایا تھا، تو اس مرتبہ میں وہی جڑی بوٹی میں استعمال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا۔ وہی کچھ کیا جو پہلے کیا تھا، ٹھیک نہیں ہوئے، اب دعا کو وسیلہ بنایا، ربا میں نے تیرے حکم کی تابعداری کی، پہلے بھی ٹھیک ہو گیا، اب بھی ویسا ہی نسخہ استعمال کیا، ٹھیک نہیں ہوا، پیٹ درد باقی ہے۔ مالک نے فرمایا، او پیارے کلیم، جڑی بوٹی بھی وہی تھی، جنگل بھی وہی تھا، پتے بھی وہی تھے، پیسا بھی اسی طرح سے، استعمال بھی اسی طرح سے کیا گیا، لیکن یہ بات سمجھنا ہمارا پیارا کلیم ہو کہ پہلے ہمارا حکم شامل تھا، اب ہمارا حکم شامل نہیں ہے۔ حکم رب کا ہو، تجھے کیا اعتراض؟ کسی مولوی کو کیا اعتراض؟ کسی ممبر کے خطیب کو کیا اعتراض؟ رب کا حکم ہو، رب یہ چیزیں بانٹ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ولیوں کی کتنی کتنی شانیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہر ایک کو خوف ہے لیکن اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھو. جب آخری وقت آیا دو روایتیں انہی سے متعلق سنی ہیں اور تمام خلفائے راشدین کے متعلق ملتی ہیں جس سے آگے مسئلے کی نبض سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیا کیا شانیں دیتا ہے, کیسے کیسے انعامات سے برکات سے مالا مال فرماتا ہے. ان کی شہادت سے پہلے آپ کی زوجہ مکرمہ کہتی ہیں مجھے خواب آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جو لوگ معترض ہوتے ہیں اعتراضات وارد کرتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو بکر اور عمر صدیق کا اکٹھا نام لیا جائے. ان کو عربی میں کہتے کیا؟ ان کو شیخین حضرات کہتے ہیں. شیخین میرے خواب کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے کہا عثمان کی زوجہ, عثمان تو اٹھے تو عثمان کو مبارکبادی دینا, روزے کی حالت میں ہوگا اور آج شام کو ہمارے ساتھ اپنے روزے کی افطاری کرے. ابو بکر تو دنیا سے جا چکے تھے, ولی کی شان نہیں مانتا, صحابی کی شان نہیں مانتا, بتا اس بات کا جواب. ابو بکر تو دنیا سے چلے گئے تھے, فاروق اعظم تو پردہ فرما گئے تھے, وہ آگے کہاں سے بتا رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ علیحدہ پھر روایت ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے محاصرہ کر کر کے شہید کر دیا, آپ کے کفن مبارکہ آپ کو ڈال کے آپ کو تدفین کرنے کے لیے دور جگہ پہ لے کے جا رہے تھے, تو فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارکہ سے آواز آئی مجھے یہیں پہ دفن کر دو, مجھے یہیں پہ دفن کر دو, مجھے یہیں پہ دفن کر دو. تیرے میرے جسم ساکت ہو سکتے ہیں, اللہ کے محبوب نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کا جسم بھی بولتا ہے, سر انور بھی بولتا ہے, آوازیں آتی ہیں, اور وہیں پہ جا کے ان کو دفن کیا گیا. تو اس لیے یہ تصرفات اللہ کے ہیں, یہ دست قدرت میرے مالک کائنات کی ہے. وہ عطا کرنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں, وہ دروازے بند کر دے تو دنیا کے سارے نبی بھی مل کر کھول نہیں سکتے. ہم تو یہ عقیدہ بربلا بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبیوں کو بڑھا دیتے ہو, ولیوں کو اللہ کے برابر. وہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں سارے نبی مل جائیں, اللہ کے ایک حکم کے برابر بھی ان کی طاقت نہیں ہے جب تک کہ میرے مالک کا حکم جاری نہ ہو. اللہ اللہ ہے, وہ توحید والی ذات ہے, وہ احد ہے, وہ واحد ہے, وہ صمد ہے, وہ لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے. نبی کو ہم نے کبھی لم یلد نہیں کہا. نبی تو ہم نے میلاد منایا ہے نا. میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونے والی ہستی. یہی اللہ کی توحید کو ماننے کا ایک قسم کا اعلان ہے. ہم پیدا ہونے والی ہستی کو نبی اعظم سید الانبیاء مان رہے ہیں. اللہ تو پیدا ہونے والا نہیں. اللہ کی توحید اللہ والی ہے, وہ اللہ ہے, وہ اپنی شان توحید میں یکتا ہے, حضور شان نبوت میں یکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے عقیدہ اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہمیں صحیح معنوں میں دینی علم عطا فرمائے. قرآن و سنت کی بہاریں اللہ ہمیں آگے بڑھاتے رہنے کی توفیقات بخشے. وآخر دعوانا